میری زندگی ہے تو ناظرین، آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ یہاں پر اب جیسے ہی کامیار گھر واپس نہیں آتا تو بارہا کال کرنے پر اب عرفان بھی پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آخر ان لوگوں کے ارادے کیا ہیں، کیا آخر یہ لوگ چاہتے ہیں، کیوں مجھے اتنا زیادہ ذلیل کر رہے ہیں۔ یہ بات ان سب کے لیے اب بہت زیادہ پریشانی کی ہوتی ہے۔ یہاں پر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا آج کامیار کبھی بھی واپس آئے گا بارات لے کر یا نہیں، لیکن عائرہ کو اب جیسے عرفان آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تمہاری بیٹا کامیار سے بات ہوئی۔ یہ بات سن کر اب کہتی ہے کہ نہیں پاپا، کیا بات ہے، آپ مجھے پریشان لگ رہے ہیں۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ بیٹا پریشان میں نہیں ہوں، تم جانتی ہو بیٹیوں کو رخصت کرنا گھر سے اتنا آسان تو نہیں ہوتا، بس میں بھی اسی وجہ سے پریشان ہوں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ نہیں کامیار میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، میں جانتی ہوں پاپا، وہ کسی ٹریفک وغیرہ میں ہوگا یا پھر کوئی ایمرجنسی ہو، وہ آ جائے گا، مجھے اس پر پورا یقین ہے۔ یہ بات سن کر عرفان کہتا ہے کہ بیٹا اللہ کرے کہ تمہارا یہ یقین کبھی بھی نہ ٹوٹے، میں اپنی بیٹی کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ باتیں عائرہ کو پریشان تو کر رہی تھی۔ عائرہ اب بہت زیادہ کالز کر رہی تھی کامیار کو، لیکن کامیار نہ تو اس کی کال ریسیو کر رہا تھا اور نہ ہی اس کی کسی میسج کا رسپانس کر رہا تھا، لیکن کنٹینیو اس کے کال ضرور جا رہی تھی۔ یہ بات اب اسے کافی بھی پریشان کرتی ہے۔ عائرہ سوچتی ہے کہ آخر کامیار کیوں میرے ساتھ اس طرح کر رہا ہے، کامیار کیوں میری کال ریسیو نہیں کر رہا، اوروں کی نہیں کرنی، پلیز مجھ سے کر لے۔ یہاں پر عائرہ کو بار بار اس کا پیار، وہی باتیں پیار بری یاد آتی ہے اور سوچتی ہے کہ نہیں، میرا دل اس بات کو ماننے کے لیے راضی ہی نہیں کہ کامیار اتنا غلط کبھی میرے ساتھ کر سکتا ہے۔ وہ تو بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ تھا کہ ہم دونوں کی شادی ہونے جا رہی ہے، تو کیسے؟ یہ باتیں اب اس کا دماغ بہت گھما رہی تھی، یہاں تک کہ اب شادی کے ہال کا ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے اور کہتی ہے کہ آخر کیا ہوگا فلک، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آخر یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر فلک اب کہتی ہے کہ دیکھو، تم جانتی ہو نا اچھے طریقے سے کہ اگر کسی مصیبت میں ہوگا تو وہ آ جائے گا، کیوں تم اس بات کو لے کر پریشان ہو رہی ہو۔ یہ بات سن کر کہتی ہے پریشان نہ ہوں تو اور کیا کروں، تم خود مجھے بتا دو ابو کتنا پریشان ہیں، اماں بھی اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں، میں ان کی پریشانی کی وجہ تو نہیں بننا چاہتی، لیکن کیا کروں، کامیار اگر مجھے اس طرح بیچ راستے میں چھوڑ کر جائے گا تو میرے لیے کتنی زیادہ پرابلمس کریٹ ہوگی، میرے گھر والوں کے سامنے وہ مجھے کتنا امبیرس کر رہا ہے۔ یہ باتیں اب اسے پریشان تو کرتی ہے، لیکن آخر وہ کرتی بھی تو کیا کرتی، اس کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اب بارات میں آئے ہوئے تمام لوگ بھی چلے جاتے ہیں تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے عرفان، جہاں پر اسے اپنی بہت انسلٹ فیل ہوتی ہے۔ اب یہاں پر بینش کہتی ہے کہ عرفان صاحب آپ خود کو سنبھالیے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اگر آپ ٹوٹ جائیں گے تو عائرہ کی کیا کنڈیشن ہوگی۔ عائرہ اپنے باپ کے گلے سے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ پاپا آپ پلیز مجھے معاف کر دیجئے، میں یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ آج آپ کو میری وجہ سے کتنی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا ہے اور آپ میری وجہ سے کتنا پریشان ہیں۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ بیٹا تم اپنے آپ کو سنبھالو، میری فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے اس وقت تم جو بھی سوچ رہی ہو اور جو بھی تمہارے دل و دماغ میں چل رہا ہے، میں جانتا ہوں تم یہی سوچتی ہوگی کہ شاید میں تم سے ناراض ہوں، لیکن بیٹا یہ غلطی تو مجھ سے بھی ہو سکتی تھی اور یہ غلطی میں بھی کر سکتا تھا تمہاری خاور کے ساتھ شادی کر کے، لیکن خاور کی اصلیت بھی سب کے سامنے آ چکی، نہ تمہارے لیے خاور صحیح ثابت ہو سکا اور نہ ہی کامیار، شاید ان دونوں کی حقیقت ہی کھل کر اس طرح سے سامنے آنی تھی۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ نہیں، میں کبھی بھی کامیار کو معاف نہیں کروں گی۔ دوسری طرف اب کامیار کو جیسے ہی ہوش آتا ہے تو کامیار اب بہت پریشان ہو جاتا ہے ٹائم دیکھ کر کہ آج تو میری بارات تھی اور سب میرا ویٹ کر رہے ہوں گے اور میں یہاں پر اس ٹائم، اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے یہ نشے کی چیزیں کھلائی کس نے اور کون تھا اس کا دشمن جو اس طرح سے کر رہا تھا۔ اب جیسے ہی عائرہ کے پاس پہنچتا ہے تو عائرہ اسے دھکے دے کر بہت ہی زیادہ باہر نکال دیتی ہے اور اس سے نفرت کا اظہار کرتی ہے اور کہتی ہے تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے کبھی بھی بات کرنا چاہتی ہوں، میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں اور کبھی بھی ایسا ممکن نہیں کہ اب تم میری زندگی میں آؤ۔ یہ بات سن کر کامیار کہتا ہے کہ دیکھو عائرہ، تم جیسا کہو گی اور جو کہو گی
میں وہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں، بس ایک موقع دو اور میں ایک دفعہ اپنی بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی ہے تو ناظرین، آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ یہاں پر اب جیسے ہی کامیار گھر واپس نہیں آتا تو بارہا کال کرنے پر اب عرفان بھی پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آخر ان لوگوں کے ارادے کیا ہیں، کیا آخر یہ لوگ چاہتے ہیں، کیوں مجھے اتنا زیادہ ذلیل کر رہے ہیں۔ یہ بات ان سب کے لیے اب بہت زیادہ پریشانی کی ہوتی ہے۔ یہاں پر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا آج کامیار کبھی بھی واپس آئے گا بارات لے کر یا نہیں، لیکن عائرہ کو اب جیسے عرفان آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تمہاری بیٹا کامیار سے بات ہوئی۔ یہ بات سن کر اب کہتی ہے کہ نہیں پاپا، کیا بات ہے، آپ مجھے پریشان لگ رہے ہیں۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ بیٹا پریشان میں نہیں ہوں، تم جانتی ہو بیٹیوں کو رخصت کرنا گھر سے اتنا آسان تو نہیں ہوتا، بس میں بھی اسی وجہ سے پریشان ہوں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ نہیں کامیار میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، میں جانتی ہوں پاپا، وہ کسی ٹریفک وغیرہ میں ہوگا یا پھر کوئی ایمرجنسی ہو، وہ آ جائے گا، مجھے اس پر پورا یقین ہے۔ یہ بات سن کر عرفان کہتا ہے کہ بیٹا اللہ کرے کہ تمہارا یہ یقین کبھی بھی نہ ٹوٹے، میں اپنی بیٹی کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ باتیں عائرہ کو پریشان تو کر رہی تھی۔ عائرہ اب بہت زیادہ کالز کر رہی تھی کامیار کو، لیکن کامیار نہ تو اس کی کال ریسیو کر رہا تھا اور نہ ہی اس کی کسی میسج کا رسپانس کر رہا تھا، لیکن کنٹینیو اس کے کال ضرور جا رہی تھی۔ یہ بات اب اسے کافی بھی پریشان کرتی ہے۔ عائرہ سوچتی ہے کہ آخر کامیار کیوں میرے ساتھ اس طرح کر رہا ہے، کامیار کیوں میری کال ریسیو نہیں کر رہا، اوروں کی نہیں کرنی، پلیز مجھ سے کر لے۔ یہاں پر عائرہ کو بار بار اس کا پیار، وہی باتیں پیار بری یاد آتی ہے اور سوچتی ہے کہ نہیں، میرا دل اس بات کو ماننے کے لیے راضی ہی نہیں کہ کامیار اتنا غلط کبھی میرے ساتھ کر سکتا ہے۔ وہ تو بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ تھا کہ ہم دونوں کی شادی ہونے جا رہی ہے، تو کیسے؟ یہ باتیں اب اس کا دماغ بہت گھما رہی تھی، یہاں تک کہ اب شادی کے ہال کا ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے اور کہتی ہے کہ آخر کیا ہوگا فلک، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آخر یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر فلک اب کہتی ہے کہ دیکھو، تم جانتی ہو نا اچھے طریقے سے کہ اگر کسی مصیبت میں ہوگا تو وہ آ جائے گا، کیوں تم اس بات کو لے کر پریشان ہو رہی ہو۔ یہ بات سن کر کہتی ہے پریشان نہ ہوں تو اور کیا کروں، تم خود مجھے بتا دو ابو کتنا پریشان ہیں، اماں بھی اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں، میں ان کی پریشانی کی وجہ تو نہیں بننا چاہتی، لیکن کیا کروں، کامیار اگر مجھے اس طرح بیچ راستے میں چھوڑ کر جائے گا تو میرے لیے کتنی زیادہ پرابلمز کریٹ ہوگی، میرے گھر والوں کے سامنے وہ مجھے کتنا امبیرس کر رہا ہے۔ یہ باتیں اب اسے پریشان تو کرتی ہے، لیکن آخر وہ کرتی بھی تو کیا کرتی، اس کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اب بارات میں آئے ہوئے تمام لوگ بھی چلے جاتے ہیں تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے عرفان، جہاں پر اسے اپنی بہت انسلٹ فیل ہوتی ہے۔ اب یہاں پر بینش کہتی ہے کہ عرفان صاحب آپ خود کو سنبھالیے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اگر آپ ٹوٹ جائیں گے تو عائرہ کی کیا کنڈیشن ہوگی۔ عائرہ اپنے باپ کے گلے سے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ پاپا آپ پلیز مجھے معاف کر دیجئے، میں یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ آج آپ کو میری وجہ سے کتنی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا ہے اور آپ میری وجہ سے کتنا پریشان ہیں۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ بیٹا تم اپنے آپ کو سنبھالو، میری فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے اس وقت تم جو بھی سوچ رہی ہو اور جو بھی تمہارے دل و دماغ میں چل رہا ہے، میں جانتا ہوں تم یہی سوچتی ہوگی کہ شاید میں تم سے ناراض ہوں، لیکن بیٹا یہ غلطی تو مجھ سے بھی ہو سکتی تھی اور یہ غلطی میں بھی کر سکتا تھا تمہاری خاور کے ساتھ شادی کر کے، لیکن خاور کی اصلیت بھی سب کے سامنے آ چکی، نہ تمہارے لیے خاور صحیح ثابت ہو سکا اور نہ ہی کامیار، شاید ان دونوں کی حقیقت ہی کھل کر اس طرح سے سامنے آنی تھی۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ نہیں، میں کبھی بھی کامیار کو معاف نہیں کروں گی۔ دوسری طرف اب کامیار کو جیسے ہی ہوش آتا ہے تو کامیار اب بہت پریشان ہو جاتا ہے ٹائم دیکھ کر کہ آج تو میری بارات تھی اور سب میرا ویٹ کر رہے ہوں گے اور میں یہاں پر اس ٹائم، اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے یہ نشے کی چیزیں کھلائی کس نے اور کون تھا اس کا دشمن جو اس طرح سے کر رہا تھا۔ اب جیسے ہی عائرہ کے پاس پہنچتا ہے تو عائرہ اسے دھکے دے کر بہت ہی زیادہ باہر نکال دیتی ہے اور اسے نفرت کا اظہار کرتی ہے اور کہتی ہے تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے کبھی بھی بات کرنا چاہتی ہوں، میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں اور کبھی بھی ایسا ممکن نہیں کہ اب تم میری زندگی میں آؤ۔
یہ بات سن کر کامیار کہتا ہے کہ دیکھو عائرہ، تم جیسا کہو گی اور جو کہو گی میں وہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں، بس ایک موقع دو اور میں ایک دفعہ اپنی بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی ہے تو ناظرین، آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ یہاں پر اب جیسے ہی کامیار گھر واپس نہیں آتا تو بارہا کال کرنے پر اب عرفان بھی پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آخر ان لوگوں کے ارادے کیا ہیں، کیا آخر یہ لوگ چاہتے ہیں، کیوں مجھے اتنا زیادہ ذلیل کر رہے ہیں۔ یہ بات ان سب کے لیے اب بہت زیادہ پریشانی کی ہوتی ہے۔ یہاں پر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا آج کامیار کبھی بھی واپس آئے گا بارات لے کر یا نہیں، لیکن عائرہ کو اب جیسے عرفان آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تمہاری بیٹا کامیار سے بات ہوئی۔ یہ بات سن کر اب کہتی ہے کہ نہیں پاپا، کیا بات ہے، آپ مجھے پریشان لگ رہے ہیں۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ بیٹا پریشان میں نہیں ہوں، تم جانتی ہو بیٹیوں کو رخصت کرنا گھر سے اتنا آسان تو نہیں ہوتا، بس میں بھی اسی وجہ سے پریشان ہوں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ نہیں کامیار میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، میں جانتی ہوں پاپا، وہ کسی ٹریفک وغیرہ میں ہوگا یا پھر کوئی ایمرجنسی ہو، وہ آ جائے گا، مجھے اس پر پورا یقین ہے۔ یہ بات سن کر عرفان کہتا ہے کہ بیٹا اللہ کرے کہ تمہارا یہ یقین کبھی بھی نہ ٹوٹے، میں اپنی بیٹی کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ باتیں عائرہ کو پریشان تو کر رہی تھی۔ عائرہ اب بہت زیادہ کالز کر رہی تھی کامیار کو، لیکن کامیار نہ تو اس کی کال ریسیو کر رہا تھا اور نہ ہی اس کی کسی میسج کا رسپانس کر رہا تھا، لیکن کنٹینیو اس کے کال ضرور جا رہی تھی۔ یہ بات اب اسے کافی بھی پریشان کرتی ہے۔ عائرہ سوچتی ہے کہ آخر کامیار کیوں میرے ساتھ اس طرح کر رہا ہے، کامیار کیوں میری کال ریسیو نہیں کر رہا، اوروں کی نہیں کرنی پلیز مجھ سے کر لے۔ یہاں پر عائرہ کو بار بار اس کا پیار، وہی باتیں پیار بری یاد آتی ہے اور سوچتی ہے کہ نہیں، میرا دل اس بات کو ماننے کے لیے راضی ہی نہیں کہ کامیار اتنا غلط کبھی میرے ساتھ کر سکتا ہے۔ وہ تو بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ تھا کہ ہم دونوں کی شادی ہونے جا رہی ہے، تو کیسے؟ یہ باتیں اب اس کا دماغ بہت گھما رہی تھی، یہاں تک کہ اب شادی کے ہال کا ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے اور کہتی ہے کہ آخر کیا ہوگا فلک، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آخر یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر فلک اب کہتی ہے کہ دیکھو تم جانتی ہو نا اچھے طریقے سے کہ اگر کسی مصیبت میں ہوگا تو وہ آ جائے گا، کیوں تم اس بات کو لے کر پریشان ہو رہی ہو۔ یہ بات سن کر کہتی ہے پریشان نہ ہوں تو اور کیا کروں، تم خود مجھے بتا دو ابو کتنا پریشان ہیں، اماں بھی اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں، میں ان کی پریشانی کی وجہ تو نہیں بننا چاہتی، لیکن کیا کروں، کامیار اگر مجھے اس طرح بیچ راستے میں چھوڑ کر جائے گا تو میرے لیے کتنی زیادہ پرابلمس کریٹ ہوگی، میرے گھر والوں کے سامنے وہ مجھے کتنا امبیرس کر رہا ہے۔ یہ باتیں اب اسے پریشان تو کرتی ہے، لیکن آخر وہ کرتی بھی تو کیا کرتی، اس کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اب بارات میں آئے ہوئے تمام لوگ بھی چلے جاتے ہیں تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے عرفان، جہاں پر اسے اپنی بہت انسلٹ فیل ہوتی ہے۔ اب یہاں پر بینش کہتی ہے کہ عرفان صاحب آپ خود کو سنبھالیے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اگر آپ ٹوٹ جائیں گے تو عائرہ کی کیا